ریسنٹلی اسٹارلنک کی طرف سے اور پی ٹی اے کی طرف سے ہمیں اپڈیٹ ملی ہے اور یہ اپڈیٹ بہت فروٹفل اپڈیٹ ہے. تو آج اسٹارلنک کا پاکستان میں کیا فیچرز ہونے والا ہے اس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں. بیسیکلی اسٹارلنک ایلن مسک کی جو اسپیس ایکس کمپنی ہے اس کی انٹرنیٹ سروس ہے جو کہ سیٹلائٹ کو یوز کرتی ہے، اور یہ سروس جو کہ سیٹلائٹ کے تھرو ہے تو یہ پوری دنیا میں کام کرتی ہے. اگر آپ کسی انٹرنیٹ یا کسی نیٹ ورک کی بات کریں تو وہ کسی خاص ملک میں کسی خاص جگہ پہ کام کرتی ہے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ سیٹلائٹ آسمان میں اسپیس میں ہوتی ہے، اور وہاں پہ تقریباً یہ اسپیس ایکس کے سیٹلائٹس کا آلموسٹ 42,000 سیٹلائٹ کا جال بچا ہوا ہے، جس کی بدولت یہ پوری دنیا میں کام کرتی ہے. 24 فروری 2022 کو اسٹارلنک انٹرنیٹ سروس پاکستان پرائیویٹ لمیٹڈ نے، جو کہ بیسیکلی اسٹارلنک انٹرنیٹ کا ایک فرم ہے، اس نے پی ٹی اے کو پاکستان کے اندر آفیشیلی لائسنس کے لیے اپلائی کیا تھا تاکہ وہ سیٹلائٹ کے تھرو پاکستان کے اندر انٹرنیٹ پرووائڈ کر سکیں. اب اسی اپلیکیشن پر پی ٹی اے یعنی پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے بہت اچھی پیش رفت کی ہے. ایک پورا آفیشیل ڈاکومنٹ سامنے لے آیا ہے اور اس میں ہمیں بتایا ہے کہ پی ٹی اے کس کس ایریا کو دیکھ رہی ہے اور اس میں اسٹارلنک کا پاکستان میں کیا فیوچر ہے. چلے پہلے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں اور پھر آپ کو جو ریسنٹلی بہت اہم پیش رفت ہوئی ہے اس کے بارے میں بتاتے ہیں. بیسیکلی گورنمنٹ آف پاکستان نے کنسلٹیشن کی ہے پی ٹی اے کے ساتھ، جو کہ اسٹارلنک سیٹلائٹ کے تھرو کام کرتی ہے، تو اسی لیے انہوں نے اسپارکو کو بھی رابطہ کیا ہے، جو کہ یہ پاکستان کے سیٹلائٹ ایجنسی ہے اسٹیٹ ہولڈ لیول، اور ان کو بھی انوالو کیا ہے اور ان سب نے اس پر کام کیا ہے. اگر سیٹلائٹ انٹرنیٹ پاکستان میں الاؤ کیا جائے تو اس کے کیا کیا فائدے ہوں گے اور اس کے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں. اور یہاں پہ جو سب سے بڑا پوائنٹ آؤٹ کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس پر ڈیٹا سیکیورٹی کے ریلیٹڈ کیا ہوگا. اب یہاں پہ یہ چیز بہت ضروری ہے کہ کوئی بھی ملک، کوئی بھی کمپنی، کوئی بھی فرم، اس کے لیے اس کا ڈیٹا بہت اہم ہوتا ہے. اینڈ آئی ایم پریٹی شیور کہ کچھ لوگ گورنمنٹ کو کوستے ہوں گے کہ کرپٹ ہے، وہ کون سے صحیح ہے، لیکن یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں، جب بھی آپ کسی پرائیویٹ کمپنی کو مکمل ایکسس دے دیں گے تو یہ آپ کا بہت بڑا بلنڈر ہے. اس سے تو اچھا ہے کہ یہ گورنمنٹ کے پاس رہیں اور یہ بات ذہن نشین کریں. اسٹارلنک کے کیس میں اگر کوئی سب سے بڑا پرابلم ہے تو وہ یہی ہے. اگر نارمل کنیکشن کی ہم بات کریں تو نارمل کنیکشن بیسیکلی ایک گیٹ وے کے تھرو چلتا ہے. مطلب یہ کہ ایک ملک کا انٹرنیٹ ایک سے کنیکٹ ہوا دوسرے کا دوسرے سے، اسی طرح پورا ایک نیٹ ورک بن جاتا ہے. یہ جو نیٹ ورک ہیں اس میں بہت سارے پلیئر ہوتے ہیں، اس لیے دو نمبری کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں. بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ انوالو ہو جاتے ہیں، بہت سارے ممالک انوالو ہو جاتے ہیں، بہت ساری کمپنیاں انوالو ہو جاتی ہیں، اس لیے دو نمبری کے چانسز بہت زیادہ کم ہو جاتی ہیں. لیکن اسٹارلنک کے کیس میں یہ چیز بہت ہی امپورٹنٹ ہے. یہ جو اسٹارلنک کا پورا جال ہے آلموسٹ 42,000 سیٹلائٹ ہے اسپیس میں. یہ جال ایک ایک سیٹلائٹ اسٹارلنک خود اون کرتا ہے. اصل میں اسٹارلنک کا جتنا بھی انٹرنیٹ ہے اس میں کوئی بھی گیٹ وے نہیں ہے، وہ سارا سیٹلائٹ کا جتنا بھی کنیکشن ہے وہ اسٹارلنک کا اپنا ہے. اس کا مطلب صاف یہی ہے کہ اگر آپ اسٹارلنک کے انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں تو آپ اسٹارلنک کے صوابدید پہ ہیں، کیونکہ وہ ہی مکمل طور پہ ہر چیز اپنے سسٹم کے تھرو آؤٹ کرتا ہے. درمیان میں کوئی گیٹ وے نہیں آ رہا، تو یہی چیز پی ٹی اے نے پوائنٹ آؤٹ کی ہے. یہاں پر پی ٹی اے نے ہاں یا نہ نہیں کی ہے، تو اس کے اوپر کام چل رہا ہے اور اپنے خدشات دور کر رہے ہیں. یہی اچھی بات ہے کہ کام ہو رہا ہے، کام چل رہا ہے اس پہ. اور ریسنٹلی کیا پیش رفت ہوئی ہے آج ہم وہ آپ کو بتاتے ہیں. اسٹارلنک نے آفیشیلی اناؤنس کیا ہے کہ $2,000 پر منتھ کی گلوبل رومنگ سروس وہ اپنے ڈیوائسز پہ بہت جلد ایکٹیو کرنے والی ہے، جس کی وجہ سے آپ اپنے ڈیوائس کے تھرو پوری دنیا میں کہیں پہ بھی آپ یہ انٹرنیٹ کی سروس حاصل کر سکتے ہیں. اور یہی چیز امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ اگر یہی سروس ایکٹیو کیا جائے تو کیا اسٹارلنک پاکستان کے اندر بند رہے گا جب تک پی ٹی اے اپروول نہیں دیتی. کیونکہ پی ٹی اے کے پاس اگر ٹیکنیکلی سوچے تو ان کے پاس کوئی آفیشیلی طریقہ نہیں ہے کہ پی ٹی اے اس کو روک سکے، کیونکہ سسٹم نے سیدھا سیٹلائٹ سے کنیکٹیوٹی لینی ہے، جبکہ پی ٹی اے یا کسی اور کے جانب تو جانا ہی نہیں ہے اس نے. ہم دیکھتے ہیں کہ نارمل موبائل فون کیوں بند ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کے نیٹ ورک نے پی ٹی اے کے پاس جانا ہوتا ہے. لیکن اس کیس میں آپ ڈائریکٹ اسٹارلنک کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں تو پی ٹی اے اسٹارلنک کو فورس نہیں کر سکتی. تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ پی ٹی اے کیا میکینزم یوز کرتی ہے. اگر وہ اسے روکنا چاہتے ہیں تو میرے خیال میں یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستانی عوام پہ، پاکستانی لوگوں پہ اس کو
قانونی طور پہ آئینی طور پہ بند کیا جائے، غیر آئینی قرار دے۔ دوسری بات یہاں پہ امپورٹڈ شامل کرنے والی یہ ہے کہ اس سے پہلے اسٹار لنک کے ڈیوائس آپ نے پوری دنیا میں کہیں بھی پرچیز کی ہو تو وہ آپ صرف اسی ملک میں یوز کر سکتے تھے، یعنی اگر آپ نے یو ایس اے سے کوئی ڈیوائس خریدی تھی تو وہ آپ جاپان میں کہیں پہ بھی یوز نہیں کر سکتے تھے، صرف آپ کو یو ایس اے میں ہی یوز کرنی ہوتی تھی۔ لیکن یہ گلوبل رومنگ سروس کی وجہ سے آپ یہ دنیا کے کہیں بھی کسی بھی کونے میں جا کے یوز کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ گلوبل رومنگ سروس نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ دنیا کے کافی سارے ممالکوں کے لیے بہت عجیب و غریب ہونے والی ہے، کیونکہ اس سے پہلے ہم بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہوتے تھے کسی ایک انٹرنیٹ سروس پر، اور وہ انٹرنیٹ سروس آپ کے گورنمنٹ کبھی بھی جب بھی چاہے وہ بند کر سکتی ہے۔ لیکن اس میں کیا ہوگا یہ دیکھنے والی ہے، کس طرح گورنمنٹ اس کو کنٹرول کرے گی، کیونکہ اس میں صرف پاکستان نہیں ہے جس کو پرابلم آئے گی، باقی اور بھی بہت سارے ایسے ممالک ہیں ان کو ایکسپیکٹڈ کیا جا سکتا ہے کہ ان کو بھی پرابلم آئے گی، کیونکہ اس میں پوری دنیا کے ممالک شامل ہو جائیں گے۔ اور اس میں آر وی ایس کا پلان بھی دیا جا رہا ہے۔ آر وی ایس کا مطلب جو آر وی ایس ہوتے ہیں، جو بس ہوتے ہیں جو لوگوں نے تیار کی ہوتی ہے جس میں وہ رہتے ہیں، تو وہ اس میں بھی کام کرتے رہے گی یہ سروس، اور وہ جب چلتی رہے گی پھرتی رہے گی تب بھی وہ انٹرنیٹ سروس ان میں کام کرے گی۔ دس از دا ریلی فیچر، اور امید کرتے ہیں کہ اس کو بھی پاکستان میں الاؤ کیا جائے گا، کیونکہ آپ جو یہ نیٹ ورک کے حالات دیکھتے ہیں، انٹرنیٹ کے حالات دیکھتے ہیں، تو اسٹار لنک اگر آ جائے تو ریلائبلٹی کا فیکٹر بڑھ جائے گا، کیونکہ پاکستان میں ابھی بھی اکثر ایریا ایسے بھی ہیں جہاں پر ابھی بھی آپٹیکل فائبر کے انٹرنیٹ نہیں پہنچ سکا۔ کافی سارے ایریاز میں اچھی انٹرنیٹ کی سروس ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ سیٹلائٹ کنیکشن ہے، یہ سیٹلائٹ کے تھرو کام کرے گا، اس لیے یہ صحرا میں، سمندر میں، پہاڑی علاقہ میں ہر جگہ پہ کام کرے گا۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم کئی نادرن ایریاز پہ چلے جاتے ہیں، ہم پہاڑی علاقے میں نارائن کاغان گلگت سائڈ پہ چلے جاتے ہیں، تو وہاں پہ کسی ایک نیٹ ورک کا انٹرنیٹ بمشکل کام کرتا ہے، کافی سارے نیٹ ورکس بند ہو جاتے ہیں، وہاں پہ سگنل نہیں آتے ہیں، وہاں پہ سگنلز کے مسائل بڑھ جاتے ہیں ہمیں۔ یہ سیفٹی کے لحاظ سے بھی بہت اچھا ہے، جو کہ صحراؤں میں، پہاڑوں میں کنیکٹیویٹی لاس ہو جاتی ہے، لوگ گم ہو جاتے ہیں، رابطے نہیں ہوتے ہیں۔ سوچئے اگر یہ لگ جاتا ہے تو وہاں پہ بھی کمیونیکیشن سسٹم، ایمرجنسی سسٹم لگائے جا سکتے ہیں۔ یہی بہت بڑی بات ہے۔ آپ لوگ بھی اپنی رائے شیئر کیجئے، کیا اسٹار لنک کا انٹرنیٹ پاکستان میں آنا چاہیے، اور اسٹار لنک کا انٹرنیٹ پاکستان میں فیوچر کیا ہے، اسٹار لنک کا انٹرنیٹ کا دنیا میں فیوچر کیا ہے؟ تو چلے ویڈیو کو لائک اینڈ چینل کو سبسکرائب کیجئے۔